احمد صاحب بریلوی صاحب کی جس عبارت کے اوپر ہم نے گرفت کی ہے مسئلہ 71B میں یا ریسرچ پیپر اندھا دھند پیروی کا انجام، اس میں الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا شمالی ہوا کو چلنے کا کہ کافروں کے اوپر چلے غزوہ خندق کے موقع پر، تو اس نے آگے سے انکار کر دیا۔ ہمارے نزدیک یہ جو کلمہ ہے یہ کلمات کفر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی حکم عدولی صرف جن اور انسان کر سکتے ہیں، باقی کوئی مخلوق نہیں کر سکتی، نہ فرشتہ نہ کوئی سورج چاند ستارے جن کو اللہ نے حکم دیا ہو۔ تو یہ سر اس حوالے سے ہے، یہ شمالی ہوا کو چلنے کا حکم دیا اور انکار کیا، یہ انکار پاسبل نہیں ہے، یہ عبارت کفریہ ہے۔ قائل کی بات یہ کہ ہو سکتا ہے انہوں نے مرنے سے پہلے توبہ کر لی ہو، آپ بھی توبہ کر لیں، ٹھیک ہو۔ یہ دو چیزوں کو کمپیئر نہ کریں اپنے بابوں کو بچاتے بچاتے۔ میں پھر وہی بات کروں گا، لوگ تو اپنی اولاد کے برے کرتوتوں کی وجہ سے بےچارے کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتے، اور ہمارے یہ فرقوں کے جو علماء ہیں یہ اپنے بزرگوں کے کاموں کی وجہ سے کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ نے دیکھا اور سنا کہ اس عبارت پر کفر کا فتویٰ ہے۔ اب یہ کفر کے فتوے لگا رہا ہے۔ کچھ دن پہلے فواد چودھری کا یہ اعلان ہے کہ اب ہم سوشل میڈیا پر ان لوگوں کو پکڑیں گے، اور کچھ لوگوں کو پکڑا جو کفر کے فتوے لگاتے ہیں۔ میں فواد چودھری صاحب سے کہوں گا کہ اس مرزا جیلمی کو پکڑیں، یہ کتنے کفر کے فتوے لگا رہا ہے۔ اگر یہ عبارت مولانا احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کی اپنی ذاتی ہے تو پھر تو ہم کہیں گے چلیں آپ کفر کا فتویٰ لگائیں۔ اگر یہی عبارت صحابہ نے بیان کی ہو، تابعین نے بیان کی ہو، محدثین اور مفسرین اس عبارت کو لکھا ہو، تو اب ان پر بھی کفر کا فتویٰ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ یعنی اتنی جہالت ہے اس کی، اور اس کا بغض ہے۔ ایک تو جہالت ہے کہ اس نے اس عبارت کو دیکھا نہیں کہ دوسرے مفسرین نے یہ کہاں لکھا ہے، اور صحابہ نے اس کے بارے میں کیا کہا ہے۔ کیا مولانا احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ غزوہ احزاب کے موقع پر موجود تھے جو کہہ رہے ہیں کہ بعد شمال کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا، اس نے انکار کر دیا، یہ کفر ہے؟ تو مولانا احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کہیں سے پڑھا ہوگا، اور جس تفسیر سے پڑھا ہے، جس سیرت کی کتاب سے پڑھا ہے، جب وہ لکھنے والا کافر نہیں ہے نعوذ باللہ، تو مولانا احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کافر کیسے ہے؟ فواد چودھری صاحب سے کہوں گا کہ اس کو پکڑے اور اس کو جیل میں ڈالیں، یہ فتنہ برپا کر رہا ہے۔ اگر یہ فتویٰ لگا رہا ہے مولانا احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ پر، یہی فتویٰ لگے گا پھر صحابیت عبداللہ بن مسعود پر، اور یہی فتویٰ جائے گا امام ترمذی پر، اور یہی فتویٰ جائے گا ابن کثیر پر، ابن اسیر پر، جریر طبری پر، جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ پر، مولانا شوکانی پر، تمام پر یہ فتویٰ پھر جائے گا، کیونکہ انہوں نے اپنی کتابوں میں اسی واقعے کو لکھا ہے، اور 36 کتابوں میں موجود ہے۔ میں آپ کو دکھانے والا ہوں۔ اگر 36 مصنفین لکھنے والے اس واقعے کو، اگر وہ کافر نہیں ہیں، ان کی اس عبارت پر کفر کا فتویٰ نہیں لگتا، تو مولانا احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کی اس عبارت پر فتویٰ کیسے لگتا ہے؟ اور واقعہ اس طرح ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہوائیں بھیجی، اور حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے باد صبا کو بھیجا، اس نے باد صبا نے پھر آگے جا کے باد شمال کو کہا کہ چلیں، اس نے انکار کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس پر غضب ہوا۔ یہ ڈائریکٹلی باد شمال کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم نہیں، اور یہی عبارت میں موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کی مدد فرمانا چاہیے تو باد شمال کو حکم ہوا، اللہ نے حکم ڈائریکٹلی نہیں دیا۔ اس نے جو خود پکچر دکھائی اس میں موجود ہے کہ اس کو بھی حکم ہوا، جس طرح باد صبا کو حکم ہوا، اس کو ڈائریکٹلی نہیں ہوا، بلکہ اس نے آگے جا کے کہا کہ تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، تو انڈائریکٹلی حکم ہوا، اور اس نے انکار کیا ہے۔ تو اگر اس انکار کی وجہ سے اگر یہ تمام صحابہ اور مفسرین اس پر کفر کا فتویٰ نہیں لگتا، تو مولانا احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ پر کفر کا فتویٰ کیسے لگتا ہے؟ آئیے دیکھیں وہ حوالہ جات۔ دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں یہ مکتبہ شاملہ ہے، اور یہ واقعہ 36 کتابوں میں موجود ہے۔ النتائج نیچے آپ دیکھیں گے 36 نمبر لکھا ہوا ہے کہ یہ واقعہ جو اعلیٰ حضرت نے بیان کیا ہے یہ 36 کتابوں میں موجود ہے۔ اگر یہ فتویٰ اس عبارت کے لحاظ سے اعلیٰ رحمۃ اللہ علیہ پر لگتا ہے تو ان 36 مصنفین پر بھی لگے گا۔ سب سے پہلے تفسیر طبری، امام محمد بن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو لکھا ہے جلد نمبر 20 اور صفحہ نمبر 412 میں۔ نمبر 2 حوالہ تفسیر طبری جلد نمبر 19 صفحہ نمبر 25۔ نمبر 3 حوالہ تفسیر ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ 17601 نمبر پر لکھتے ہیں
تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ بیان کرتے ہیں کہ جب احزاب کی رات آئی تو باد صبا باد شمال کی طرف گئی اور اس نے کہا چلیں اللہ اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں، تو اس نے انکار کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے اس پر غضب فرمایا اور اسے بانجھ بنا دیا۔ تفسیر ابن ابی حاتم جلد نمبر 9 اور صفحہ نمبر 3117۔ اگر یہ فتویٰ آلات پہ لگتا ہے، ان کی عبارت پہ لگتا ہے، تو یہ امام ابن ابی حاتم پر بھی لگتا ہے۔ حوالہ نمبر 4 تفسیر سالبی، انہوں نے بھی اس واقعے کو بیان کیا ہے۔ حوالہ نمبر 5 تفسیر بغوی، امام بغوی، ان کی بھی کتاب ہے، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 611 پہ لکھا ہے اس حوالے کو۔ آگے تفسیر بغوی میں بھی موجود ہے، آگے جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 321 میں بھی اس واقعے کو بیان کیا ہے۔ حوالہ نمبر 7 تفسیر خازن، اس میں بھی یہ واقعہ موجود ہے۔ حوالہ نمبر 8 تفسیر ابن کثیر، امام ابن کثیر نے بھی اس واقعے کو لکھا ہے۔ حوالہ نمبر 9 تفسیر ابن کثیر، جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 344۔ حوالہ نمبر 10 اللباب فی علوم الکتاب، انہوں نے بھی اس واقعے کو لکھا ہے۔ حوالہ نمبر 11 الدر المنصور فی تفسیر بالمعصور، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اور یہ لکھتے ہیں کہ اس ہوا نے انکار کیا، اللہ نے ان پر غضب فرمایا اور اسے بانجھ بنا دیا۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی واقعے کو لکھتے ہیں۔ اگر امام جلال الدین سیوطی اس عبارت کی وجہ سے کافر نہیں ہے تو اعلی حضرت بھی کافر نہیں ہے۔ آگے حوالہ نمبر 12، اس میں بھی یہ واقعہ موجود ہے۔ اور آگے فتح القدیر للشوکانی، اہل حدیث کے بہت بڑے امام ہیں شوکانی، انہوں نے بھی اس بات کو لکھا ہے، یہ ان کی کتاب ہے شوکانی صاحب کی، فتح القدیر، محمد بن علی بن محمد بن عبداللہ شوکانی الیمنی، المتوفا 1250 ہجری۔ فتح القدیر یہ تفسیر ہے ان کی۔ انہوں نے بھی کہا فغاضب اللہ علیہ، جب باد شمال نے انکار کیا تو اللہ نے اس پر غضب کیا، وجعل عقیمہ، اللہ نے اس کو بانجھ بنا دیا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ باد صبا شمال کی طرف آئی اور اس نے کہا چلیں اللہ اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں، تو اس نے انکار کر دیا، اللہ تبارک و تعالی نے غضب فرمایا اور اسے بانجھ بنا دیا۔ یہ دیکھیں جی۔ آگے حوالہ نمبر ہے 14، اس میں بھی یہ واقعہ موجود ہے۔ آگے حوالہ نمبر ہے 15 مسند بزار، امام بزار نے بھی اس واقعے کو لکھا ہے، ٹھیک ہے جی، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ صبا آئی شمال کے پاس اور کہا چلیں ہم اللہ اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں، تو اس نے انکار کیا، اور یہ صحیح حدیث ہے جس کو آگے میں آپ کو دکھاؤں گا کہ امام حاسمی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ اس کے رجال صحیح ہیں۔ حوالہ نمبر 16 اس میں بھی یہ واقعہ موجود ہے۔ حوالہ نمبر 17 اس میں بھی واقعہ موجود ہے۔ حوالہ نمبر 18 اس میں بھی واقعہ موجود ہے۔ حوالہ نمبر 19 اس میں بھی واقعہ موجود ہے، کتاب آپ کے سامنے۔ حوالہ نمبر 20 اس میں بھی واقعہ موجود ہے۔ حوالہ نمبر 21 کشف الاستار، امام حیثمی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اس میں بھی واقعہ موجود ہے۔ حوالہ نمبر 22 مجموع الزوائد، امام حیثمی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اور حدیث نمبر 9936 وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال اتت الصبا شمال، بعد صبا شمال کے پاس آئی احزاب کی رات، اس نے کہا چلیں ہم اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کرتے ہیں۔ شمال نے کہا ان الحرۃ لا تستری باللیل، ہوائیں جو ہے رات کو نہیں چلتی، گرم ہوائیں، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بھیجا باد صبا کو کہ تم بھی جاؤ، اور شمال کو کہا وہ بھی جائے، تو اس نے انکار کر دیا۔ امام حسمی کہتے ہیں ورجالہ رجال الصحیح، اس حدیث کے رجال رجال صحیح ہیں۔ یہ واقعہ مختصر یہ بیان کیا گیا جس کو اعلیٰ حضرت نے بھی لکھا۔ اگر اعلیٰ حضرت پر کفر کا فتویٰ لگتا ہے تو بتائیں کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کفر کا فتویٰ لگے گا، عبارت وہی ہے، حدیث بھی صحیح ہے۔ آگے جی حوالہ نمبر 23 مجموع زوائد، حدیث نمبر 10158 وہی واقعہ۔ حوالہ نمبر ہے جی 24 وہی واقعہ موجود ہے۔ حوالہ نمبر 25 امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے العلل الکبیر للترمذی، امام ترمذی بھی اسی واقعے کو بیان کرتے ہیں کہ اس باد شمال نے انکار کیا۔ اگر اعلی حضرت کی عبارت پر کفر کا فتویٰ لگتا ہے تو
وہی عبارت امام ترمذی نے بھی لکھی ہے، تو کیا امام ترمذی کو بھی وہ کافر کہے گا؟ نعوذ باللہ من ذالک، ایسی جہالت۔ آگے دیکھیں ذخیرۃ الحفاظ، اس میں بھی واقعہ موجود ہے۔ آگے الاحکام الکبریٰ، اس میں بھی واقعہ موجود ہے۔ الخصائص الکبریٰ، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اس میں بھی یہ واقعہ موجود ہے۔ آگے اگلی کتاب ہے سیرت کی، اس میں بھی یہ واقعہ موجود ہے، اور اس میں یہ باقاعدہ یہ بھی لکھا ہوا ہے تفصیل کے ساتھ کہ اللہ نے اس پر غضب فرمایا اور اسے بانج بنا دیا۔ حوالہ نمبر 30، اس میں بھی یہ سیرت کی کتاب ہے، اس میں بھی موجود ہے یہ حوالہ۔ آگے بھی اگلی کتاب ہے سیرت کی، اس میں بھی یہ واقعہ موجود ہے۔ آگے البدایہ والنہایہ امام ابن کثیر کی، اس میں بھی واقعہ موجود ہے۔ آگے الکامل فی ضعفاء الرجال، اس میں بھی واقعہ موجود ہے۔ حوالہ نمبر 34 عیون الاخبار، اس میں بھی واقعہ موجود ہے، اور اسی طرح حوالہ نمبر 35 اور اسی طرح حوالہ نمبر 36 کتابوں میں اس واقعے کو لکھا گیا ہے۔ مصنفین نے لکھا ہے، بعض نے تفصیل سے لکھا ہے، بعض نے جو ہے وہ مختصر لکھا ہے۔ بات وہی ہے جو اعلیٰ حضرت نے لکھی ہے۔ تو اگر اعلیٰ حضرت کی عبارت پر کفر کا فتویٰ لگتا ہے تو ان 36 مصنفین پر بھی وہی کفر لوٹے گا، وہی فتویٰ لگے گا الامان والحفیظ۔ یا تو مرزا جہل میں ان 36 مصنفین جس میں تابعی بھی ہیں، مفسرین بھی ہیں، محدثین بھی، سیرت نگار بھی ہیں، یہاں تک عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان 36 پر کفر کا فتویٰ لگا رہا ہے، اس لحاظ سے کہ اعلیٰ پر جو فتویٰ لگے گا ظاہر ہو ان سب نے لکھا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، کتنی جہالت ہے۔ اصل بات یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے باد صبا کو حکم دیا کہ تم جاؤ اور باد شمال کو بھی ساتھ لے کے جاؤ اور کفار کو نیست و نابود کرو، تو ڈائریکٹلی باد شمال کو حکم نہیں ہوا، باد صبا نے جا کے اسے کہا ہے تو اس نے انکار کر دیا۔ اور یہی آلات کی عبارت میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی مدد فرمانا چاہی تو باد شمال کو بھی حکم ہوا۔ اب ظاہر کس کے ذریعے حکم ہوا؟ باد صبا کے حدیث کو آپ ملائیں تو اگر اعلیٰ حضرت پر یہ کفر کا فتویٰ لگا رہا ہے تو ان 36 مصنفین پر بھی نعوذ باللہ کفر کا فتویٰ آئے گا۔ آپ خود فیصلہ کر لیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جس نے کسی مسلمان کو کافر کہا اگر وہ مسلمان کافر نہیں ہے تو کفر اس کی طرف لوٹے گا۔ فیصلہ آپ خود کریں کہ یہ 36 مصنفین جنہوں نے اپنی کتابوں میں اس واقعے کو لکھا ہے جس میں صحابی بھی ہیں، تابعی بھی ہیں، تبع تابعین، محدثین، مفسرین، سارے کافر ہوں گے، یا پھر یہ کفر مرزا جہلمی کی طرف لوٹے گا۔